قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نور ہمارے مطالعے میں ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم آیات احکام کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 اور 33 کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دو آیات مبارکہ ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے احکام کو مشتمل ہے۔ بہت سارے احکام ان سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ جو آیات مبارکہ ہیں انہی سے استدلال کر کے بہت سارے احکام اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر آدمی کے کرنے کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عام مسلمان کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق استدلال اور احکام سے ہوتا ہے، ان معنی میں کہ مفتی کسی معاملے میں فتویٰ دے گا، یہ معاملہ یوں ہے تو ٹھیک، یوں ہے تو غلط۔ تو یوں ان آیات کے جو احکام ہیں کچھ ایسے ہیں جو عمومی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خصوصی ہیں، یعنی عامت الناس کو ان سے اشتغال اور یا تعلق جو ہے وہ براہ راست نہیں ہوتا، علماء کے واسطے سے ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 32 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو 4 ایسی باتیں ہیں جو بہت زیادہ قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے۔ لفظ ایامہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے ایمن۔ عربی میں کہتے ہیں رجل ایمن، وہ مرد کہ جس کی کوئی بیوی نہیں ہے، خواہ وہ کنوارا ہو یا طلاق ہو چکی ہو، بیوی کو طلاق دے دی ہو یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو۔ وہ فرد یہاں مراد ہوتا ہے کہ جس کے نکاح میں بیوی نہیں ہے، یا بیوی ہے اس کے نکاح میں شوہر نہیں ہے۔ عربی میں اس کا بڑا جامع ترجمہ کیا گیا الفرد بلا زوج، کہ جس کا زندگی کا جو نکاح کا ساتھی ہے وہ موجود نہ ہو، اسے ایمن کہتے ہیں۔ اور لفظ ایمن کی جو جمع ہے وہ ہے الایامہ۔ یہاں پر الایامہ ذکر کیا گیا کہ وہ افراد خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اے اولیاء، یعنی جس طرح باپ ہے یہ ولی ہے، تو جو بھی بچہ ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے۔ بڑا ہو جائے تب بھی ولایت تو ایک اعتبار سے رہتی ہے، لیکن جو بالغ ہو جائے تو ولی کو نکاح کے معاملے میں ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ احناف کا یہی موقف ہے، یعنی زبردستی نکاح کرنے کا جو اختیار ہے ولی کو وہ نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ چونکہ نکاح کے انتظام و انصرام، نکاح کے لیے لڑکا یا لڑکی ڈھونڈنا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ بڑے کرتے ہیں، تو اس لیے خطاب ان سے کیا گیا جو اولیاء ہیں، انہیں یہ کہا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
اور جو تم میں سے بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ آگے فرمایا گیا والصالحین من عبادکم و امائکم، چونکہ اس دور میں عملی طور پر غلام اور باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں، تو اگر کسی کا غلام ہے، مطلب مرد خادم ہے جو مملوک ہے، جس کا یہ آقا مالک ہے، اس مرد کے تعلق سے بھی یہ رعایت موجود ہے کہ آقا جو ہے اس کا نکاح کہیں کروا دے۔ اسی طریقے سے باندی ہے، باندی کے تعلق سے دو احکام ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ جو اس کا مالک ہوتا تھا اس کے لیے وہ حلال تھی، دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنا تعلق ختم کرے اور استبراء کے ذریعے پہ عدت ہوتی تھی، اور پھر وہ جو باندی ہے اسے اجازت دے کہ وہ کسی سے نکاح کر لے، تو جو آقا ہوگا وہ اس کا کسی سے نکاح کروائے گا۔ جب اس باندی کا نکاح ہو جائے گا کسی سے تو پھر وہ آقا کے تعلق میں نہیں رہے گی، اب وہ اجنبی کی طرح ہو جائے گی، اور ستر جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی چھپانا ضروری ہوگا، اور اب وہ کسی کی بیوی ہوگی۔ تو دو باتیں یہاں بیان کی گئیں، دو طبقات سے خطاب کیا گیا۔ پہلا خطاب ہوا اولیاء سے، سرپرستوں سے، بڑوں سے، کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ اور دوسرا خطاب ہوا ان لوگوں سے کہ جن کی ملکیت میں غلام یا باندیاں ہیں، کہ تم ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ ان کا نکاح کروانے کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اب جیسے کوئی غلام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ غلام عورت کا ہے تو معاذ اللہ کوئی تعلق میں رہ سکتا ہے، نہیں، اگر عورت مالکہ ہے تب بھی وہ اس کے لیے مکمل اجنبی ہے، تو وہ انسان ہے، اس کے حقوق ہیں بنیادی، تو وہ نکاح کرے اپنی مالکہ یا مالک کی اجازت سے۔ اسی طریقے سے جو باندی ہے اس کے تعلق سے دو طرح کے احکام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلام باندی آج کل تو ہے نہیں، تذکرے کیوں کرتے ہیں آپ ان کے؟ بھائی ہم قرآن بیان کر رہے ہیں، ایک چیز ہے نہیں، عملی طور پر نہیں ہے، قرآن نے تو بیان کی ہے نا، قرآن نے تو اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ تاریخ کوئی آج موجود ہے، فرعون کوئی آج موجود ہے، جو محلات، کھنڈرات، واقعات، حوادثات، نوازلات، یہ جو ماضی ہے یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اپنے پڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، قرآن پاک کے کسی لفظ کا معنی، کسی آیت کا ترجمہ، اس کا محمل، اس کا مطلب، یہ تو اعلیٰ ترین عبادت ہے یہ سب کچھ جاننا۔ تو لوگ تو پڑے ہوتے ہیں جناب فلاں دور کا 1000 سالہ پرانا پتھر نکل آیا ہے، اس پہ لکھائی ہے، تلاش ہو رہی ہے کیا لکھا گیا تھا اس پر جناب، اور جناب ماہرین دنیا بھر کے جمع ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی بولی ہے۔ مطلب وہ جان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی قارون کا خزانہ مل جائے گا؟ نہیں، بس ایک تفنن کے طور پر، ایک شوق کے طور پر اس جانا جاتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، اسٹوری کریٹ ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ایسا معنی آ جائے، کوئی ایسا مضمون آ جائے اس کا تعلق قرآن سے ہے تو عجیب و غریب ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے خیالات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں ہماری دلچسپی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس دور میں جب نزول قرآن تھا کیا پس منظر تھا، کیا جغرافیہ تھا، کیا تاریخ تھی، کس طرح کا کلچر، ثقافت تھا، کس طرح کا رہن سہن تھا، کیا لوگوں کی عادات و اطوار تھیں۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ فہم قرآن میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو صالحین ہیں، غلام ہو یا باندی ہو، ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صالحین کا لفظ کیوں کہا گیا؟ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ صالح کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں نا مرد صالح، یہ بندہ صالح ہے، نیک ہے۔ صالح کا معنی علماء نے یہ بیان کیا مراعۃ اوامر الدین و نواہیہ، کہ جو شخص
شریعت کے احکامات اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کی رعایت کرتا ہو وہ صالح کہلاتا ہے۔ تو صالحین جب بھی کہا جائے گا، ایک تو صالحین کا یہ معنی ہے، صالحین جمع ہے اور صالح جو ہے وہ اس کا واحد ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے کہ جو افراد وہ ہیں کہ جن کا تم نکاح کرواؤ گے اور نکاح کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی طاقت و استطاعت رکھتے ہیں، اتنے اخلاق و تمیز ہیں ان کے کہ وہ نکاح کریں گے تو حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کا نکاح کرواؤ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ صالحین سے مراد ہے مسلمان ہونا، تو یعنی جو تمہاری غلام اور باندیوں میں سے مسلمان ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ 3 باتیں ہم نے سنی، مطلب عام مسلمانوں کا نکاح اولیاء کروائیں، غلام اور باندیوں کا نکاح ان کے آقا کروائیں، اور تیسری بات جو قید تھی صالحین کے تعلق سے اس پر بات ہوئی۔ آگے فرمایا گیا ان یکونوا فقراء، اگر یہ بے نکاح کے جو افراد ہیں اگر فقیر ہیں، محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ پہلے حکم دیا گیا کہ جناب نکاح کرواؤ، امر اور خطاب دیا گیا، اگرچہ کہ جو خطاب ہے یہ استحباب کے درجے میں ہے کہ اولیاء پر عمومی حالات میں نکاح کروانا، اپنے باپ پر اولاد کا نکاح کروانا واجب نہیں ہے۔ عمومی حالات کی بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن استحباب اور ترغیب موجود ہے۔ بعض صورتوں میں ضروری بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے جو علماء نے کتابوں میں بیان کی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اولیاء نکاح کروائیں یا آقا نکاح کروائے اپنے متعلق کا، یعنی اولیاء باپ ہے تو اولاد کا نکاح کروائے، اور آقا ہے تو غلام یا باندی کا نکاح کروائے، اور ایک ہوتا ہے خود اپنا نکاح کرنا، جیسے غلام اور باندی تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، ایک آزاد آدمی، اس کے پھر درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں، مرد کے اپنے احوال ہیں، عورتوں کے اپنے احوال ہیں۔ اس تعلق سے ہم نے ایک تفصیلی فتویٰ بھی لکھا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حالت اعتدال، اس میں افضلیت تو برقرار ہے، نکاح کرنے کی افضلیت ہے کہ نصارہ کے مذہب میں رہبانیت ہے، یعنی گوشہ نشینی کرنا وہاں افضل ہے، ہمارے ہاں معاشرت افضل ہے، یعنی اسلام میں دین محمدی میں معاشرت افضل ہے، اور نکاح کرنا جو ہے وہ افضل ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حالت اعتدال میں افضلیت تو برقرار ہے لیکن وجوب پھر بھی نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ حالت جو ہے حالت اعتدال کی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو کہ نکاح کرنا اب ضروری ہے۔ اب اس کی اپنی کیفیت اور تفصیل ہے، میں نے ایک نتیجہ بیان کیا ہے اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہے تو پھر واجب بھی ہوگا کہ اب وہ تغدو کرے، صحیح کرے، اگر استطاعت رکھتا ہے، یعنی استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو عرفاً نکاح کے تقاضے ہوتے ہیں، ویسے تو ایک ہی تقاضا ہے کہ اگر رشتہ اچھا ہے تو مرد مہر کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوازمات میں سے بنا دیا گیا ہے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں فرق کرنا ضروری ہے کہ یہاں اپنے نکاح کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ولی کا کروانا، آقا کا اپنے غلام یا باندی کا نکاح کروانا، اس پر ہم نے بات یہ عرض کی کہ عمومی حالات میں یہ بھی استحباب کا حکم ہے، وجوب کا حکم نہیں ہے۔ اب جواب امر کہ جناب نکاح کرواؤ، ہوگا کیا؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ بے نکاح کے جو افراد ہیں فقیر تھے، محتاج تھے، تو اللہ کے فضل سے غنی ہو جائیں گے۔ استطاعت نہیں ہوتی تھی، کیسے کریں گے، گھر کیسے چلے گا، کیسے پورا کریں گے، نکاح کیسے کریں؟ چونکہ نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے،
یہاں تک کہ انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، نور ایمان تو محفوظ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ فقر سے نہ ڈرو، نکاح کو فوقیت دو۔ تو کیا فقر ختم ہو جائے گا؟ علماء نے اس کے 4 معنی بیان کیے ہیں یہاں پر۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں غنا سے یا تو قناعت مراد ہے، قناعت کہتے ہیں دستیاب وسائل پر مطمئن رہنا، گزارا کرنا، کہ قناعت خود بہت بڑی دولت ہے۔ غریب لوگ ایک ٹائم کی روٹی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے اندرون سندھ تھا، کس نے کہا کہ آج بھی جو حاری ہیں، زمینوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، 3000 روپے ان کی اجرت ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ پیاز لیں گے، اس سے روٹی کھا لیں گے، قناعت ہے ان کے اندر، اسی کے اندر وہ گزارا کر رہے ہیں اپنا۔ 3000 روپے میں خاندان بھی پل رہا ہے، اگرچہ کہ بہت سارے وسائل سے محرومی ہے، دواؤں کے ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں، بیمار ہو جائے تو اسپتال تک لانے کے ایشوز ہیں، لیکن ان سب حالات کے ہوتے ہوئے وہ مطمئن ہے، پرسکون ہے، اپنی کیفیت، اپنی حالت پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ تو قناعت خود بہت بڑی دولت ہے کہ فقر سے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت عطا کرے گا۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ یہاں پر کفایت مراد ہے، حدیث میں کہا گیا نا کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کفایت کرے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ایک کا کھانا ہی ہے اس کے پاس، دوسرا آ کر اس میں شریک ہو جائے گا، کفایت کرے گا، بہت زیادہ اخراجات کی فکر نہ کرو۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ شادی جب ہوتی ہے، ہر آدمی کا ایک رزق ہے۔ ایک گھر ہے، اس میں مثال کے طور پر 3 افراد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ اب بہو آتی ہے، بیٹے کی شادی کرتے ہیں۔ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے۔ پہلے گھر میں 3 افراد تھے، اب ایک اور صاحب تقدیر جس کا رزق اللہ نے مقدر کر رکھا ہے اس گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو ایک اور رزق کا سبب اس گھر میں آ گیا۔ تو یوں یہ ترغیب دلائی گئی کہ نکاح کرنے سے تو فقر دور ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ہر ایک اپنے مقدر کا لے کر آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ برکتیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ تو یوں ایک یہ معنی کہ اس اعتبار سے جو ہے وہ رزق بڑھ جائے گا۔ اور چوتھا معنی یہ بیان کیا علماء نے کہ اس سے مراد برکت ہے، کہ اللہ نے نکاح میں مالی برکت بھی رکھی ہے، کہ نکاح کرنے سے بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر بے نکاح کے جو لوگ ہیں وہ پہلے فقیر تھے تو اللہ کے فضل سے اب غنی ہو جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، وسوسہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے۔ یہ قبض و بسط جو ہے اسی کی طرف سے ہے، کہ کبھی رزق میں کشادگی ہے، کبھی تنگی ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ تو اس کی ایک صفت واسع بھی ہے کہ اللہ رب العزت وسعت دینے والا ہے، کشادگی دینے والا ہے۔ وہ عمر میں برکت دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، وہ اعمال میں برکت دیتا ہے، وہ اولاد میں برکت دیتا ہے، وہ تو وسعت دینے والا ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں۔ اور وہ علیم بھی ہے، تمہارے احوال، تمہاری عادات، تمہارے اطوار، تمہاری ادائیں، تمہاری کیفیت، کچھ بھی تو اس پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا التمس الرزق بالنکاح، کہ رزق کو نکاح کے ذریعے تلاش کرو۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے التمس الغنا فی النکاح، کہ غنا کو
امیری کو نکاح میں تلاش کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمایا عجبانی لمن لا یطلب الغنا بالنکاح، مجھے تعجب ہے کہ لوگ نکاح کر کے جو غنا ہے، جو امیری ہے، وہ کیوں تلاش نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہم نے سنی، ہم بڑھیں گے آیت نمبر 33 کی طرف، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے۔ ایامہ یہاں پر لفظ آیا جو کہ جمع ہے ایمن کا۔ ایک لفظ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں استعمال کیا، ایمن تو نہیں ہے، وہ بالکل معنی سے الگ، ایک ویسے تفنن کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے یم، لفظ یم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہو مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو، ہو مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کچھ کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کچھ کم نہیں۔ تو یہ تو ایم ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ جو یم جو لفظ ہے یہ بالکل سے ہٹ کر ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے عرض کر رہا ہوں۔ یا لفظ جو ہے یم استعمال کیا، یم کہتے ہیں ساگر کو، دریا کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں ناقص ہی صحیح، اے کاملو، اے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والو، لیکن ایک بات تو ہے کہ قطرہ ہو یا دریا ہو، دونوں میں مشترک ہے۔ دریا کیا ہے جناب؟ پانی ہے۔ قطرہ کیا ہے جناب؟ پانی ہے۔ تو ایمان کی حالت جو ہے، اس ایمان کے وصف سے، متصف ہونے کے اعتبار سے، صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے سارے مسلمان برابر ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا، اس کے حقوق، اس کی عزت، اس کا احترام، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ زیادہ درجے والے ہیں، بعض کم درجے والے ہیں۔ تو جس طرح پانی جو ہے وہ قطرہ ہو یا دریا ہو، رہے گا تو پانی، کہلائے گا تو پانی۔ خیر اعلیٰ حضرت علماء نے اپنی عز اور عاجزی اور انکسار بیان کیا ہے، اور نہ آپ تو کاملوں کے سردار ہیں، لیکن نقشہ بڑا پیارا کھینچا ہے، سمجھایا بڑا پیارا ہے۔ آئیے، یہ تو بات ایک ضمنی تھی، بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف اور اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت کی اور ترجمہ بھی سماعت کیا۔ یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 33۔
6 بڑے ہی نمایاں نکات ایسے ہیں جو قابل توجہ ہیں، اور اس کو میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جسے نکاح کی قدرت نہیں ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، حرام کام سے محفوظ رکھے، غلطی میں خود کو نہ پڑنے دے۔ ایک تاکید ہے، فرمایا حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، غنا کے راستے کھول دے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا اور اس کی غیب سے مدد کی جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ثلاثۃ کلہم حق علی اللہ عونہ، 3 افراد ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا، والناکح یرید العفاف، وہ شخص جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ یعنی نکاح جو ہے وہ بندے کے ایمان کو محفوظ کرتا ہے، اس کو حرام سے بچاتا ہے، تو خود کو بچانے والا اور اس کی طرف قدم بڑھانے والا، نکاح اختیار کرنے والا، اس کے کام میں برکت دی جاتی ہے۔ والمقاتب یرید الادا، وہ غلام جو اپنے مالک سے ایک تصفیہ کرتا ہے آزادی کا، مطلب پیسے دینا مقرر کرتا ہے اور پھر پیسے دے کر آزادی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آسانی فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اگر نکاح نہیں ہو رہا تو اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ فإنہ اغض للبصر، کہ یہ عمل جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اس سے نگاہ یہاں اور وہاں نہیں جاتی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو احساسات ہیں اس کا دروازہ جو ہے وہ نگاہ ہے، نگاہ کے ذریعے بندہ جرم کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح کرنا جو حقوق ہیں جسم کے اس حصے کے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہو پا رہا نکاح، نہیں ہے گنجائش یا اور اسباب ایسے آڑے آ رہے ہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ایسا شخص روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تو روزہ رکھنے سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اپنی حفاظت کریں گے، گناہ میں نہیں پڑیں گے، عفت کی حفاظت کرنی ہے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے ان پر کھول دے۔ اب ہے اگلا حصہ اس آیت مبارکہ کا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حویطب نامی ایک شخص تھا، اس کا ایک غلام تھا، سبیح اس کا نام تھا۔ تو اس غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ پیسوں کے بدلے مجھے آزاد کر دو، پیسے لے لو اتنے، مجھے آزاد کر دو۔ تو اس نے منع کر دیا، نہیں میں آزاد نہیں کروں گا۔ دین اسلام نے غلام آزاد کرنے کی جو ترغیب ہے مختلف مواقع پر دلائی ہے۔ یہ بھی ایک ترغیبی حکم ہے کہ اگر غلام پیسے کے بدلے آزاد ہونا چاہتا ہے تو بہتر ہے، آقا کے لیے یہ مستحب ہے کہ اسے آزاد کرے تاکہ اسے حقوق حاصل ہوں،
وہ ایک آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، وہ غلامی کے توق سے نکلے. مطلب ایک محاورہ ہے نا، غلامی کے توق سے نکلنا. یہاں تو اصل غلام کی بات ہو رہی ہے، جس کے کوئی حقوق نہیں ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، جو کمائے گا وہ آقا کا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مطلب زندگی ہی اس کے معطل ہے، حقوق ہی اس کے معطل ہیں. لیکن جب آزاد ہوگا تو اس کی اپنی ایک لائف شروع ہوگی. تو یہ آسانی، یہ رحم، یہ شفقت، یہ اللہ کو منظور ہے کہ بندے جو ہیں، اگر غلام تھا اس زمانے میں کسی کے پاس، تو ایسا راہ اپنائیں کہ غلام آزاد ہو. چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد وطب نے اس شخص کو 100 دینار کے بدلے آزاد کر دیا کہ 100 دینار مجھے دے دو اور میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، معاہدہ ہو جائے ہمارا. یہ معاہدہ مکاتبہ کہلاتا ہے، کتب فقہ میں پورا اس کا ایک باب ہے. فرمایا گیا والذین یبتغون الکتاب، جو لوگ معاہدہ مکاتبہ چاہتے ہیں، مکاتبہ کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کتاب سے مراد معاہدہ ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں وہ یہ مکاتبہ کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کاتبوہم، تو یہ معاہدہ ان سے کرو، یہ استحباب ہے. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم اس میں بہتری جانو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، جتنے میں معاہدہ ہو اس میں کچھ اپنا بھی حصہ ڈال دو، کچھ اپنی طرف سے بھی دے دو. چنانچہ وطب نے جب معاہدہ کیا تو 100 دینار کا معاہدہ ہوا، 80 دینار وصول کرنا قرار پایا، 20 دینار اپنے پاس سے بخش دیے، چھوڑ دیے، معاف کر دیے. مطلب آزاد کرنے کی بھی ترغیب، پھر جو عوض مقرر ہوا اس میں مزید آسانی کی ترغیب. اللہ اکبر. یہ تو تھا تیسرا حکم جو ہم نے اس آیت کے تحت سنا. پہلا عفت کی حفاظت، دوسرا جو ہے وہ کس طریقے سے گناہ کے راستے کھلتے ہیں، اور تیسرا معاہدہ مکاتبہ. پھر ایک اور پس منظر شروع ہوتا ہے. اب زمانہ جاہلیت کے اندر طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے، طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے، غلام اور باندیوں کا بھی دور تھا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض بد نصیب ایسے بھی تھے کہ جن کی باندیاں تھیں اور وہ ان کے ذریعے اڈا چلایا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی اس کام کا مرتکب تھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا. دیکھیے جو منافق ہوتا ہے کیسے کیسے برے کام اس کے حصے میں آتے ہیں، کیسے کیسے برے کام. قرآن پاک کے اس حصے میں اس کے فعل کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا گیا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ اگر باندیاں ہیں تمہارے پاس تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو، زبردستی نہ کرو. ان اردنا تحسناً، تو پاکیزگی چاہتی ہیں، وہ نہیں پڑھنا چاہتی اس گناہ میں، تم پھر بھی انہیں مجبور کرتے ہو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تھوڑا سا مال تمہیں مل جائے گا، تم زنا کی کمائی کھانا چاہتے ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیسے وہ شوہر ہوتے ہیں، کیسے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، کیسے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. آج بھی اس طرح کے جو معاملات چلتے ہیں اس میں بہت سارے جگہوں پر شوہروں کی رضامندی، ماں باپ کی رضامندی، معاذ اللہ بھائیوں کی رضامندی، رشتہ داروں کی رضامندی شامل ہوتی ہے. تھوڑے پیشہ لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں. مطلب کہ اتنا برا کام، اتنا گندا کام. تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے اتنا برا کام کرتے ہو، ظلم کرواتے ہو ان پر، مجبوراً ان سے یہ کام کرواتے ہو. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو زبردستی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا ہے. ان کو مجبور کیا گیا، ان پر اکراہ کیا گیا، زبردستی کی گئی، وہ مجبور تھیں.
اب یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک بحث پیدا ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ انہیں مجبور نہ کرو اس برے کام پر، حالانکہ وہ تو بچنا چاہتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتا اس کے لیے یہ کام جائز ہو جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسلوب قرآن جو ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک بحث یہاں پر موجود ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا مفہوم مخالف جو ہے وہ اخذ کرنا درست نہیں ہے. قرآن پاک میں بعض صفات ایسے بیان ہوتی ہیں جو بطور شرط بیان نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت وہ کام اسی انداز کا کیا جا رہا تھا، قرآن نے وہ حکایت بیان کر دی. جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مفلسی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہو، مت ہلاک کرو مفلسی کے ڈر سے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی امیر ہے وہ بچوں کو ہلاک کر سکتا ہے، بلکہ چونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بچے آئیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، مار دیا کرتے تھے. ان کی یہ حالت اور یہ کیفیت حکایت کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے. یہ بات، یہ قید کوئی شرط کے طور پر بیان نہیں کی گئی. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ہماری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے تم بیچتے ہو، ہرگز نہ کرو ایسا کام. تو آپ کو یہ کہے گا کہ جناب زیادہ قیمت لگے تو بیچ دیا کرو. ثم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو چونکہ ان کی کیفیت تھی کہ وہ تھوڑے سے مال کے بدلے ایمان کا سودا کر دیا کرتے تھے، تو ان کے اس فعل کی حکایت کی گئی. اور یہاں ثمناً قلیلہ کے الفاظ بیان کیے گئے، بطور شرط بیان نہیں ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یہ سود خور بینک اٹھ کے چلے گئے کورٹ میں. 1991 سے لے کر 2022 تک یہ کورٹ کی جنگ جاری رہی. سود خور بینک کہنے لگے وہاں جا کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود جو ہے بہت زیادہ کر کے نہ کھاؤ. تو کہنے لگے ہم تو تھوڑا سا لیتے ہیں، 8%، 10% جو کیپٹل ہے جو ہم دیتے ہیں قرضہ اس کا 10% ہوتا ہے، 20% ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا لے رہے ہیں. وہ تو یہ ہوتا تھا کہ پورا کیپٹل بھی ڈوب جاتا تھا اور جناب پھر بھی سود لیے جا رہے ہیں، وہ حرام تھا. پھر کورٹ کے 2 فیصلے آئے، 1991 کا اور 2022 کا. اس کی یہ دلیل رد کر دی گئی. امت میں کسی کا یہ موقف نہیں رہا کہ قلیل ہو تو حلال ہے اور کثیر ہو تو حرام ہے. انہیں یہ غلط فہمی لگی کہ ایک بات جو اس دور کے زمانہ جاہلیت کی کیفیت تھی، جو حالت تھی، قرآن نے وہ نقل کی، تو یہ سمجھے کہ جناب یہ تو بطور شرط یہ بات بیان کی گئی ہے. اگر یہ بات لی جائے گی تو یہاں کیا بیان ہوا کہ اگر یہ عفت چاہتی ہیں، بچنا چاہتی ہیں، کیوں مجبور کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بچہ نہیں چاہتی تو یہ راستہ کھل جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ رب العزت قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، سیکھنا سمجھنا نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.